سجدہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندگی دے اسلام پر زندگی دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اس نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا، اچھے اور برے کی عقل بھی دے دی، اچھی اور بری دونوں چیزوں کو اس دنیا میں پیدا بھی کیا، اور یہ بتا دیا کہ میرے بندو یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ چیزیں بری ہیں، یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ تمہیں کھانا ہے اور یہ تمہیں نہیں کھانا ہے، اور اس چیز کا شعور اور اس چیز کا ادراک اور اس چیز کا علم ہمیں اور آپ کو اس نے بتا بھی دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب کوئی بندہ کسی بھی غلط کام کو کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز غلط ہے اور اس سے تمہیں دور رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ انہی چیزوں میں اس نے جو مہینے پیدا کیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، انہی مہینوں میں 12 مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، جو عربی تاریخ کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے، اور آج ذی الحجہ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ سعودی عرب میں کل 29 تاریخ تھی، ہمارے ہاں آج 29 تاریخ ہے۔ سعودی عرب کے اندر عید الاضحیٰ کا چاند کل نظر آ چکا ہے، امید ہے کہ آج ہمارے یہاں پر بھی نظر آ جائے۔ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ اور مغرب تک اس کا وقت، مغرب کے بعد اگر چاند ہوا تو وہیں سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ ہمیں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا کرنا ہے اس کی پوری تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے والشفع جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ جفت اور طاق آپ سمجھتے ہوں گے، جو چیز 2 سے کٹ جائے وہ جفت کہلاتی ہے، اور جو چیز 2 سے نہ کٹے وہ طاق کہلاتی ہے۔ 1، 3، 5، 7، 9، 11 یہ طاق کہلاتی ہیں کیونکہ 2 سے نہیں کٹتی ہیں۔ 2، 4، 6، 8، 10 یہ جفت کہلاتی ہیں جو 2 سے کٹ جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی بھی یعنی جوڑے جوڑے کی بھی، اور قسم ہے طاق کی یعنی اکیلے اکیلے کی بھی۔ مثلا 11 ہے، 2 پنچے 10، 10 تو 2 سے کٹ گیا، اب 11 جو ایک بچا ہے وہ اکیلا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں طاق۔ مثلا 3 ہے، 2 ایکم 2، 3 میں سے 2 کٹ گیا، اب بچا 1، یہی طاق ہے۔ تو اللہ نے کہا قسم ہے جوڑے کی بھی اور قسم ہے طاق کی بھی۔ اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ نے قسم تو رات کی کھائی ہے، لیکن ان راتوں سے مراد 10 دن ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں رات کہا ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے مراد 10 دن ہے ذی الحجہ کے۔ رات کو بھی شامل اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر تو ایک رات 5 راتیں جو جاگتے ہیں آپ، 21، 23، 25، 27، 29، وہ آپ ایک دن چھوڑیں گے اور ایک دن جاگیں گے، لیکن ان جو 10 راتیں ہیں اس کو اس دن میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ یہ ہے آپ 10 راتیں عبادت کی راتیں ہیں، اور 10 میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، اور 10 راتوں کو آپ جاگ سکتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، دعا مانگیں۔ یہ 10 راتیں جاگنے کی راتیں ہیں، عبادت میں یہ بھی شامل ہے۔ اس لیے
تطبیق کی شکل یہ نکالی گئی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے تو رمضان کی طاق راتیں افضل ہے، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، لیکن یہ 10 راتیں جاگنے کی تو ہیں، لیکن اس میں کوئی ایک رات ایسی نہیں ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو۔ 10 راتیں برابر ہیں، آپ کو جو ثواب ملے گا وہ 10 کا برابر ملے گا۔ لیکن رمضان میں 5 ہی راتیں جاگی جاتی ہے، لیکن اس میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت سعید ابن جبیر جو ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے اور ان کا قول یہ درج کیا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں، یہ قول ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اپنے گھر کا چراغ مت بجھنے دو۔ اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھیں، چراغ ہی جلا کرتے تھے، لالٹینیں جلا کرتی تھیں، تو ان کا قول ہے کہ لوگوں اپنے گھروں میں ان 10 راتوں میں چراغ مت بجھنے دو، یعنی رات میں اندھیرا مت کرو، چراغ جلتا رہے اور تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، ان راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرو۔ غور کرو حضرت سعید ابن جبیر کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ان راتوں میں چراغ مت بجھنے دو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں لائٹ مت بجھاؤ، یعنی قرآن پڑھتے رہو، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہو، اس کی عبادت میں لگے رہو، تو ان 10 راتوں کی بھی بڑی فضیلت آئی۔ رمضان کی ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ کل سے امید ہے، سعودیہ کے حساب سے ہم زیادہ امید لگاتے ہیں، جب وہاں چاند ہو گیا کل، تو آج یہاں امید قوی ہے کہ یہاں چاند ہو جائے گا اور کل سے یہ فضیلت شروع ہو جائے گی۔ ان 10 دنوں کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ شامل ہے کہ وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان ایام معلومات میں مقررہ دنوں میں اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو، وَعَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ان چوپایوں پر بھی، ان 4 پیرے والے جانور بہیمۃ الانعام پر بھی اللہ کا نام لو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ بہیمۃ الانعام کی تشریح میں صاف کہہ دیا گیا ہے بکرا، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، اور یہی جانور اس میں شامل ہیں۔ بہیمۃ الانعام کے اندر بھینس شامل نہیں ہے۔ جن جانوروں کی قربانی قرآن میں آئی ہے ان میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، دمبا، دمبی اور بھیڑ اور مینڈا، اور اسی بھیڑ کی نسل میں بکری بھی شامل ہے جس کی خصوصیات سے روایتیں موجود ہیں۔ اب کچھ لوگ گائے کے بدلے میں بھینس کو رکھ لیتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پر قربانی کرنا چاہے تو کرے، کیونکہ شریعت کے اندر کسی بھی جانور کی قربانی کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر آپ کہیں اس کے بدلے میں ہم یہ کر رہے ہیں، تو ایسے تو بہت سے لوگ بکرے اور بکری اور دمبے کی جگہ پر ہرن بھی رکھ لیں گے، کیونکہ وہ بھی تو حلال ہے، اور بہت سے لوگ کہیں مرغی اور مرغا نہ رکھنے لگے اور کہنے لگے یہ بھی تو حلال ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن جانوروں کا ذکر قربانی کے قرآن میں نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ان سے پرہیز کیا جائے اور ان سے دور رہا جائے، اور جن جانوروں کی قربانی کا ذکر قرآن میں نام لے کر آیا ہے ان کی قربانی کی جائے، تو اس میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں کہ ہمارے ہندوستان میں گائے پہ پابندی ہے تو اس کی جگہ پر ہم بھینس کو کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کی عقلی سوچ تو ہو سکتی ہے، اور معاف کیجئے گا اسلام کسی کی عقل پر نہیں اترا ہے۔ ارے اسی لیے تو اتنے جانور بتائے گئے ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، دمبا، مینڈا، اسی لیے تو بتائے گئے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ۔ اب آپ یہ کہو کہ اب گائے اور بیل پر پابندی ہے، گائے پر، تو ہم اس کی جگہ پر بھینس رکھ لیں، تو میرے بھائیوں آپ کی عقل پر اسلام نہیں اترا ہے۔ آپ دونوں کو ایک درجے پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی فقیہ سے اور کسی بھی مولوی سے مسئلہ پوچھیے آپ کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اپنی بیوی سے کہ اگر تو نے گائے کا گوشت کھایا تو تجھ پر 3 طلاق، یا تجھ پر طلاق، اگر بیوی گائے کا گوشت کھا لے تو اس پر طلاق پڑ جائے گی، حدیث ہے، ایک ہی پڑے گی لیکن پڑ جائے گی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اگر تو نے گائے کا گوشت کھایا تو تجھ پر طلاق، اور وہ کھا لے تو طلاق پڑ جائے گی، لیکن
اگر وہ گائے کے بجائے بھینس کا گوشت کھا لے تو اس پر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں گے نہیں ہوگی، اور دنیا کا ہر مولوی کہے گا کہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر نے کہا تھا گائے کا گوشت کھا لے تو طلاق، لیکن اس نے تو بھینس کا کھایا ہے، گائے کا کہاں کھایا ہے؟ تو پھر جب بھینس کا گوشت کھانے پر آپ طلاق نہیں مان رہے ہیں تو پھر گائے کو اور بھینس کو آپ نے ایک درجے میں رکھا کہاں ہے؟ قسم کھانے میں اور طلاق کی نوعیت میں آپ بھینس کو الگ کر دیتے ہیں، گائے کو الگ، تو قربانی میں بھی آپ گائے کو الگ رکھیے اور بھینس کو الگ رکھیے۔ تو جن جانوروں کی قربانی کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہی قربانی ہوں گی، اور جن جانوروں کا ذکر نہیں آیا ہے معاف کیجیے گا، ہوتا ہے، ہم اپنے اہل حدیث محلوں میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی ایک بھینس لایا، 7 آدمیوں کے حصے ڈالے اور قربانی ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داری کے اوپر قربانی کریں۔ مولوی جرجی صاحب قربانی کا فتویٰ دینے والے کرنے والوں سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے بھینس کی قربانی کس دلیل کی بنیاد پر کی ہے، اور یہ حق ہے مجھے سوال کرنے کا کہ آپ بھینس کی قربانی اگر کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے کس بنیاد پر قربانی کی ہے۔ کسی جانور کے حلال ہونے کا مسئلہ الگ ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہو، حلال ہے، لیکن قربانی کے لیے ہمیں شرعی دلیل چاہیے، قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے۔ تو وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں، مقررہ دنوں میں یاد کرو۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے ان گنتی کے چند دنوں سے مراد یہ 10 دن ہے، 1 تاریخ سے لے کے 10 تک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الاضحیٰ کا چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر، غور سے سنیے گا، عید الاضحیٰ کا چاند ہو جانے کے بعد سے تکبیریں شروع کر دیا کرتے تھے، اور تکبیریں چلتے بیٹھتے اڑتے کھاتے پیتے اور بازاروں میں بھی تکبیریں زور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ کا یہ حال تھا کہ جب یہ ان دنوں میں مارکیٹ یا بازار جایا کرتے تھے تو ان دونوں کے بلند آواز تکبیروں سے پورے بازار گونج جایا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان 10 دنوں میں اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ بھی کہتے رہو، اور تحلیل کرو یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، اور اللہ کی تحمید یعنی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی الحمدللہ بھی کہتے رہو۔ ان 10 دنوں میں اللہ اکبر کو آپ بلند آواز سے اور بار بار کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے، جس کو شارٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص جملوں میں یوں کہہ کر اس کو یکجا کر دیا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں اللہ اکبر تکبیر بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ اس میں تحلیل بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد اور تحمید بھی آ گئی، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بھی آ گئی۔ تو ان جملوں کو کثرت سے کہیے۔ صرف مسجد میں امام صاحب نماز پھیر لیں اور ہم پھیرتے ہی کہہ دیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، صرف تکبیریں یہیں تک محدود نہیں ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھانے سے پہلے آپ کو بار بار یہ تکبیر کہلواتے رہے کہ زور زور سے پڑھیے، معاف کیجئے گا صحابہ کرام میں ایسا دستور نہیں تھا، معاف کیجئے گا کہ محمد رسول اللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مصلی امامت پر کھڑے ہو کر عید کی نماز سے پہلے زور زور سے پڑھا کرتے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، ایسا کوئی دستور نہیں تھا۔ ہمیں ایسا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو دیکھ کر آپ بھی یاد کر لو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں یاد کرانا پڑتا ہے، افسوس یہ ہے کہ آپ کے خطیب کو یہ جملے بار بار پڑھ کر آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے۔ جو قوم ہر سال آنے والے اتنے عظیم تہوار اور اتنے عظیم بابرکت مہینے پر یہ چند جملے یاد نہ کر سکے، میرے بھائیوں ایسی قوم سے اور کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ وہ چند جملے پڑھنے کے لیے عید کے دن اپنے امام کا اور اپنے خطیب کا انتظار کرے کہ وہ پڑھے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اگر اس کو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے تو یہ کام حرام ہے اور یہ کام بدعت ہے۔ یہ مولوی جرجیس شاہی مسجد میں بول کر نکل نہیں جاتا ہے، یہ تقریر ریکارڈ ہو جاتی ہے اور شام ہونے سے پہلے پہلے یوٹیوب پہ پڑ جاتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے۔ آپ تو
کہہ دو کہ ہمیں تھوڑی علم ہے. لیکن بڑے بڑے مولوی جب سنتے ہیں تو آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ جرجی صاحب آپ نے یہ بات غلط بولی ہے. اگر ہم اس کو عقیدہ مان لیں کہ ہم عید کی نماز کے بعد پہلے ہم یہ تکبیریں پڑھائیں گے اور آپ زور زور سے پڑھیے ہمارے ساتھ اور یہ ثواب ہے، اگر ہم اس نیت سے آپ کو پڑھاتے ہیں تو یہ بدعت ہے اور حرام ہے، کیونکہ یہ دین کے اندر نیا کام ہے. اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی نے یہ جو کہا بس پڑھو آپ، اب کل سے شروع کر دیجئے. جرجی صاحب کا انتظار کریں گے آپ؟ امام صاحب نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے تب آپ پڑھیں گے، اس کا آپ انتظار کریں گے کیا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں جاتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے آپ ان تکبیرات کو پڑھتے رہیے. زیادہ سے زیادہ تکبیریں اللہ کو پسند ہے، اتنی پسند ہے. اور ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت اتنی پسند ہے کہ اور دوسرے مہینے کی کوئی عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے. کسی بھی مہینے کی کوئی بھی عبادت اتنی پسند نہیں ہے. ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر دوسرے مہینے میں کوئی آدمی جہاد کرے تو کیا وہ بھی اس کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں اللہ کو عبادت پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولل جہاد، جی جہاد بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے. جبکہ جہاد کی اہمیت کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں زندگی میں کبھی ایک بار بھی جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا وہ آدمی کبھی بھی اسلامی موت مر نہیں سکتا، وہ آدمی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ذرا سوچو کہ جہاد کی اہمیت کتنی بڑی ہے. وہ جہاد کہ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھے گا اس کے جسم سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیری راہ میں اپنی گردن کٹا کر اپنی جان دے کر آیا تھا، اس نے تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہے، تو ہر بندے سے حساب کتاب کر رہا ہے، اس سے بھی حساب لینے، یہ بھی حساب دینے کے لیے آ رہا ہے. اللہ کہے گا اے فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لو، اس کا کیا حساب لو جو میرے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ دے آیا، اپنا مال لٹا آیا، اپنی جان لٹا آیا. اب اس آدمی سے کیا میں کیا حساب لوں؟ جاؤ اس کو میں نے بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل کر دیا، لے جاؤ اس کو جنت کے اندر. اتنا بڑا جہاد کا ثواب بغیر حساب و کتاب کے آدمی جنت میں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے. جہاد بھی اور دوسرے دنوں کا اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کی عبادت پسند ہے. آپ معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ اکبر کہہ دیا کیا ہو گیا، ارے لا الہ الا اللہ کہہ دیا چھوٹا سا جملہ، آپ نہیں جانتے. اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی قسم یہ لا الہ الا اللہ ترازو پہ رکھا جائے گا، ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دو تو ساری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. کتنی بڑی ایک بار ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، آپ نے معمولی سمجھ لیا کہ کیا ہوا لا الہ الا اللہ، معمولی جملہ سمجھ رہے ہیں آپ، معمولی جملہ. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، گھر سے آپ نکلیے بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے آپ نکلیے جیسی دروازے کو کراس کر کے باہر آ جائیں دعا پڑھیے لا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا کہیے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہوگا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک دن میں اگر 5 مرتبہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو 5 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیجئے. آپ لا حول ولا قوت کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، آئے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ ایک تو جنت ہی بہت بڑی چیز ہے، جنت میں 1-2-4 انچ زمین مل جائے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، چھت بس ہمارے رہنے کی جگہ مل جائے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ دیجئے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک سب سے بڑا خزانہ ہے. پڑھتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے. اس بات پہ بحث ہوتی ہے، لوگ پہلے زمانے کے مولوی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، آپ کیوں نہیں؟ ارے اللہ کے بندو
فرض نماز کے بعد آپ دعائیں پڑھیے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور جو آدمی ان دعاؤں پر پابندی کرتا اور فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس آدمی کے اوپر کبھی بھی کسی آسیب کا، جن کا، شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ کر کے دیکھو، ہمارے دشمن کم ہے کیا؟ آپ کے بھی دشمن ہوں گے، لیکن کر کے دیکھ لیں۔ مولانا جرجیز کے اوپر کوئی کھلا چیلنج دیتا ہو، کسی ماں کے لال میں طاقت ہے، نیبو کٹوا کے، لوبان جلوا کے، عورتوں کے مہینے کا پیریڈ کا خون لے جا کر ان بہروپیوں کے پاس جا کر مولانا جرجیز کو پاگل کر کے دکھائے، جاؤ، کھلا چیلنج دیتا ہوں۔ تم نے شیطانوں پہ بھروسہ کیا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تم نے شیطان کے پاکھنڈیوں کے پاس جانا شروع کیا جو ڈورا ناپتے ہیں۔ یہ ڈورا ناپنے والے سارے ڈھونگی ہیں، سارے شیطان ہیں، ان کے پاس جانے والا انسان بھی شیطان ہے۔ اسی حال میں مر گیا تو کعبے کے رب کی قسم وہ جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا۔ صاف طور پہ کہا اللہ کے نبی نے، کون سی حدیث میں آیا کہ ڈورا ناپ لو؟ کالا دھاگا ناپو، ایک بار ناپتا لمبا ہو جاتا ہے، دوبارہ ناپتا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر ناپتا بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑے کو کہتا ہے یہی تمہارے اوپر جنات کا اثر ہے۔ کہاں سے لائے ہو یہ ساری چیزیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی عمل بتایا ہے، کتنا سا عمل ہے یار۔ فرض نماز کے بعد امام سلام پھیرے، آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آیت الکرسی پڑھو بس تمہیں جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے، لا يدخل الجنہ الا الموت، تمہیں جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے۔ یعنی جو آدمی فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ معمول بنا لیا اور پڑھتا ہے، ادھر وہ مرا ادھر جنت میں داخل، یعنی اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، 99 ہو گئے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، 99، اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیجئے۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس کو اپنا معمول بنا لیا اس کو حج کا بھی ثواب، اس کو عمرے کا بھی ثواب، اس کو جہاد کا بھی ثواب۔ میرے بھائیوں، اس معمولی سے وظیفے کا ثواب یہ ہے، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے عمرہ بھی کر لیا، آپ نے جہاد بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، ان معمولی وظیفوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اپنی بڑائی پسند ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کہتے رہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جاؤ، لا الہ الا اللہ کو ایک طرف، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ معمولی سمجھتے ہیں؟ اب سوچو ان 10 دنوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھیں گے، یہ کلمہ پڑھیں گے، کتنا ثواب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے سب کو چھوٹا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی چودراہٹ کو، اپنے ایم ایل اے کو، اپنی ایم پی کو، اور اپنے ساہوکار اور محلے میں عزت والے لوگ جو گھمنڈ اور تکبر کرتے، آپ نے ان کو سب کو اپنے پیروں کے تلوے کے نیچے رکھ لیا ہے اور اللہ کو سب سے بڑا مان لیا ہے۔ یہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کسی کی نہیں مانیں گے۔ اذان اسی لیے تو دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر تمہاری دکان بڑی ہے تو دکان پر بیٹھو گے، اگر اللہ کو بڑا مانا ہے تو تم دکان بند کر کے مسجد میں جاؤ گے، اگر تمہارے پاور لوم بڑے ہیں تو تم مشین چلاؤ گے، اگر اللہ بڑا ہے تو مشینوں کو بند کر کے تم مسجد کی طرف آؤ گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب۔ اگر تمہاری کھیتی باڑی بڑی ہے تو تم کھیتی اور ہل چلاؤ گے اور کھیت جوتو گے، اور اللہ کو بڑا مانتے ہو تو تم مسجد کی طرف جاؤ گے۔ اگر تمہارا باپ تمہاری نظروں میں بڑا ہے تو تم اس کے پاس بیٹھو گے، اور اگر اللہ بڑا ہے تو تمہارا باپ تم سے خود کہے گا کہ
بیٹھے اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ, مسجد کی طرف جاؤ. اگر اللہ بڑا ہے تو تم مسجد کی طرف آؤ گے. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اگر تم کسی محلے کے سرپنچ MLA MP یا منسٹر کے پاس بیٹھے اور اذان ہو گئی, اگر تم نے اس کو بڑا سمجھ رکھا ہے تو اس کے پاس بیٹھو گے. حرام کے 2 لقمے لینے کے لیے اور حرام کے 2 روپے لینے کے لیے تم اس کے ساہوکاری کرو گے اور اس کے طلبے چاٹو گے. اور اللہ کو بڑا مان لیا تو تم مسجد کی طرف آؤ گے. اور جس نے اللہ کو بڑا مان لیا, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس منسٹری کی منسٹری جا سکتی ہے, چودھری کی چودراہٹ جا سکتی ہے, لیکن اللہ تمہیں تب دے گا جب ساری جگہ سے روزی کے دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ اس وقت تمہاری غیب سے مدد کرے گا, اس لیے کہ تم نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا. یہ ہے مطلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اگر تم ان کے پاس رہ گئے تو گویا تم ان کی عبادت کر رہے ہو, اور اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو مسجد کی طرف آ جاؤ. اب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو مسجد کی طرف آؤ گے. اشہدو ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اگر تم نے ان لوگوں کو بڑا سمجھ رکھا ہے تو ان کے پاس بیٹھو. اگر محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا رسول مانتے ہو تو اس کے حکم پر چلے آؤ اور مسجد کی طرف آ جاؤ اور اس کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. یہ مطلب ہے اذان کا. ورنہ اذان گھنٹی دے کر بھی لوگوں کو بلایا جا سکتا تھا, آؤ ٹائم ہو گیا. ایک سیٹی مار کر بھی بلایا جا سکتا تھا کہ آؤ مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکن اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے تاکہ اقرار کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے, عبادت اسی کے لیے. ان 10 دنوں میں جہاد بھی اتنا محبوب عمل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان 10 دنوں کے اندر ایک دن عرفہ کا دن بھی آتا ہے جو 9 تاریخ کو ہوتا ہے. یہ 9 تاریخ کو عرفہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. اس دن قرآن کریم مکمل ہوا تھا. سن 9 ہجری میں عرفہ کے دن قرآن مکمل ہوا تھا اور اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں 9 روزے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. عرفہ کے دن کا روزہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, لیکن آپ کل سے روزہ رکھیے میرے بھائیوں, کتنا بڑا ثواب ہے. آپ نہیں سمجھتے اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں 9 دن, کیونکہ 10ویں تاریخ کو تو قربانی ہے اور قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, 9 تاریخ تک برابر روزے رکھیے. اللہ کے نبی قربانی کے دن عید الاضحیٰ کا چاند ہو جانے کے بعد سے آپ 9 روزے رکھتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. امت پر فرض نہیں کیا, صرف نفل باقی رکھا, استحباب باقی رکھا. رکھو گے تو ثواب, نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن 9 روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کے نبی ہر مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ہر عربی کی 13, 14, 15 تاریخ کا, عربی کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. لیکن بقرعید کے دن 13 تاریخ تک روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے, 13 تک. اس لیے اگر قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے تو 13 تک نہیں رکھیں گے, 14, 15, 16 رکھیں گے. اور ہر مہینے 13, 14, 15. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے پہلے سوموار کا, ہر مہینے کی پہلے سوموار, جیسے آج 29 تاریخ ہو گئی اور آج چاند ہو گیا, کل ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا, تو اب پہلا سوموار کب پڑے گا؟ سنیچر, اتوار, سوموار. یہ روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور سوموار کے بعد آنے والی جمعرات کا, سوموار کے بعد آنے والی جمعرات کا روزہ بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. مثلا آج مہینہ ختم ہو گیا عربی کا, اب آج مان لیجئے آج کون سا دن ہے, مان لیجئے آج جمعرات ہے یا, اور آج ہی چاند ہو گیا, تو اب جمعرات کا روزہ تو رکھ نہیں پائیں گے. اب جمعہ, سنیچر, اتوار, سوموار کو پہلا روزہ. اب مان لیجئے سوموار کے دن چاند ہوا تو سوموار کا روزہ تو رکھ نہیں پائیں گے. اب سوموار کے دن کا روزہ رکھ نہیں پائیں گے تو منگل, بدھ, جمعرات, اب جمعرات کو نہیں رکھنا ہے, اب سوموار ہی کو رکھنا ہے. مہینے کا پہلا سوموار, چاہے پہلے جمعرات ہی آ جائے, لیکن سوموار کو پہلا روزہ رکھنا ہے, اور اس کے بعد جو جمعرات آئے گی اس کا روزہ. یعنی ہر مہینے کے پہلے سوموار اور اس کے بعد آنے والے جمعرات اور اس کے بعد آنے والی ایک اور جمعرات, یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ مان لیجئے سنت ہے, مان لیجئے فرض نہیں ہے, مان لیجئے مستحب ہے, لیکن یہ عمل کس کے لیے؟ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو سوچو ہمارا ثواب کتنا پہنچے گا. اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے کہا پہلے زمانے کے لوگ 500 600 سال تک زندہ رہتے تھے, ہماری عمر 60 70 سال کی ہے, 100 سال بہت کم لوگ پورا کر پاتے ہیں. آپ نے فرمایا عمریں کم ہے لیکن اعمال اتنے زیادہ بتا دیے اور ان کے ثواب اتنا کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو پہلے زمانے کے لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہو. میرے بھائیوں,
ان 10 دنوں کے روزے کا 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کرو. میں جانتا ہوں جو لوگ رمضان کے فرض روزے رکھنے میں جن کی ہوا ٹائٹ ہوتی ہے وہ بیچارے 10 روزے کیا رکھیں گے, 10 روزے کیا رکھیں گے. ایسی معمولی چیز نہیں ہے. ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب بہت ہے. اس میں روزے بھی شامل ہیں, اس میں تکبیر و تحلیل بھی شامل ہے, اس میں نفلی عبادت بھی شامل ہے, اس میں صدقہ بھی شامل ہے, اس میں خیرات بھی شامل ہے, اس میں ایک دوسرے کی ہمدردی بھی شامل ہے, اس میں غریبوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے. ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور آخری چیز, ہمیں خطبہ آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, جس کی پاس استطاعت ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے, اس آدمی کے اوپر فرض ہے, ضروری ہے کہ وہ 10 دنوں تک قربانی تک نہ اپنے ناخون کاٹے نہ اپنے بال کاٹے. اللہ یا خزن نہ کہا, ہرگز نہ کاٹے. یعنی اگر ان 10 دنوں میں قربانی دینے والا اگر کاٹتا ہے تو ایک حرام کام کر رہا ہے, اور اس کو اس حرام کام کے کرنے کا جرم اس کو ملے گا, اس کا عذاب اس کو پڑے گا. جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 دن تک نہ ناخون کاٹے, نہ بال کاٹے, نہ اپنے زیر ناف صاف کرے. آج 29 تاریخ ہے, مغرب سے پہلے پہلے جس کو بھی ان تمام چیزوں سے فارغ ہونا ہو وہ ہو لے. ہاں, ایک چیز اور صاف کر دوں اس میں, مان لو جرجیس قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری اوپر فرض ہے, ہماری بیوی پر, ہمارے بچوں کے اوپر بال کاٹنا نہ کاٹنا فرض نہیں ہے. ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ہماری بیوی ناخن کاٹ سکتی ہے کیونکہ قربانی کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے, اور میری زیر کفالت میری اولاد ہے. کیونکہ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہے, تو جرجیز اس کا مالک ہے, تو جرجیز کے لیے ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے. لیکن جرجیز کے بیٹے, جرجیز کی بیٹیاں, جرجیز کی بیوی ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت کے جملوں پر غور کیجئے گا. شریعت میں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, جو قربانی کا, تو جو کا مطلب میں, مان لیجئے آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ مالک ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے, لیکن آپ کے بچے کر سکتے ہیں, آپ کی بیوی ناخن وغیرہ کاٹ سکتی ہے. بال تو خیر عورتوں کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے, آپ کے بچے بال کٹوا سکتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. یہ مسئلہ بہت دنوں سے میرے پاس آ رہا تھا اور کئی سالوں سے آ رہا تھا, لیکن میں بھول جا رہا تھا. جب بھی ممبر کے اوپر بیٹھتا بھول جاتا تھا, لیکن آج وہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا تو میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں. میرے بھائیوں, صاحب حیثیت پر جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال نہ کاٹے, ناخن نہ کاٹے, زیر ناف وغیرہ صاف نہ کرے, لیکن اس کے گھر والے اس میں شامل نہیں ہے. وہ لوگ بال, اس کی اولاد, مان لیجیے میرا بھائی ہے, میرے ساتھ ہے, قربانی نہیں کر پا رہا ہے, اس کی طاقت نہیں ہے, ہمارے ساتھ ہی کھائے گا پیے گا, تو پھر وہ بھی بال کٹوا سکتا ہے اور ناخن کٹوا سکتا ہے, وہ اس کے اوپر نہیں. ہاں, جو لوگ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے اور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور نہیں کر پائیں گے, اگر وہ بھی 10 دن ناخن نہ کاٹے, بال نہ کاٹے اور ان چیزوں کا خیال رکھے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک قربانی کا ثواب دے گا. ایک قربانی کا, اگر چاہیے قربانی کا ثواب تو آپ ایسا نہ کریں, اور اگر آپ کر لیتے ہیں, قربانی کا جانور نہیں ہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو قربانی دے رہا ہے, کر رہا ہے, اس کے لیے تو حرام ہے بال کاٹنا اور ناخن بنوانا وغیرہ, زیر ناف صاف کرنا. ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے گا. میرے بھائیوں, اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیز ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, اسماعیل کا واقعہ ہے. قربانی کیسے کی جائے, قربانی کا جانور کیسا ہو, یہ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اگلا جمعہ تھوڑا سا چیز لمبی ہے, باتیں زیادہ ہیں, اس لیے میرے بھائیوں ہم 5-10 منٹ پہلے ممبر پر بیٹھیں گے اور 5-10 منٹ آگے ہم جائیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو مل جائیں. اس لیے یہ ذہن بنا کر آئیے گا کہ ہم 10 منٹ پہلے بھی ممبر پر بیٹھ سکتے ہیں اور آگے 10 منٹ یعنی 1:10 تک ہم لے سکتے ہیں, تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان 10 دنوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اس سال جو لوگ ہمارے تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں تو ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما. مؤذن کے اذان دینے کے بعد سے لے کر نماز جمعہ تک قبولیت کی گھڑی کا ایک وقت آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر دو بندے کی دعا قبول کرتا ہے. ہم اس قبولیت کی گھڑی میں دعا کر رہے ہیں کہ بارے اللہ, ہمارا بھائی اور نفیس چودھری صاحب کا بیٹا
کل اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو کے تیری رحمت کو پیارا ہو چکا ہے. اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما, اے اللہ تو اس کی بخشش فرما, اے اللہ اس پر اپنا رحم و کرم فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما, اس پر رحم فرما, اس کو عافیت سے رکھ اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما, اس کی ماں کو صبر جمیل عطا فرما. کسی کی اولاد جوان بیٹے کا جنازہ باپ کے کاندھے پر کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے, یہ ان سے پوچھو اور فلسطین کے لوگوں سے پوچھو میرے بھائیوں. اس لیے سب سے زیادہ دعا ہے گھر والوں کے لیے کرنے کی کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ اس بچے کو غریق رحمت عطا فرمائے. اللہ ہم سب انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے سے جو لغزشیں اور جو بشری خطائیں ہوتی ہیں اللہ ہم انسان ہیں, شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا, اللہ اس بشری لغزشوں کو معاف فرما دے, اللہ اس لغزشوں کو نظر انداز فرما, اللہ اپنے رحمت کی چادر میں اس کو ڈھانپ لے. اور اللہ جو جو انتقال فرمائے, ہمارے والد صاحب بھی انتقال کر گئے, اللہ ان کو بھی اپنے دامن عفو میں لپیٹ لے. حاجی ایوب صاحب جو آگے بیٹھا کرتے تھے اللہ ان کو بھی دامن عفو میں لپیٹ لے. یہ اسماعیل صاحب, حاجی اسماعیل صاحب جو بیچارے اذان دیتے رہے, خدمت کرتے رہے, فجر کی اذان پابندی سے دیتے رہے, اللہ ان کو غریق رحمت عطا فرما. اب کتنے لوگوں کے نام لیے جائیں, اس لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والد محترم کو بھی بخش دے, اور جتنے بھی مسلمان ہیں جو تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان سب کو اپنے دامن عفو میں لپیٹ لے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے. یہ قربانی کا دن اب ان گھر والوں کے لیے کیسا گزرے گا, لیکن 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت بھی نہیں دی ہے شریعت نے, اس لیے ہمیں شریعت کو بھی دیکھنا ہے, اور شریعت پر ہم جتنا عمل کریں گے اتنا ہی مرنے والے کو ثواب ملے گا کہ دیکھو اس نے کم سے کم ایسا جو ہے ان لوگوں نے صبر کیا اور شریعت کے مطابق صبر کیا اپنے مرحوم پر, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت فرمائے جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں, اور